حدیث میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے رات کو اٹھیں تو دیکھا پہلو میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حجرے سے نکلی تو دیکھا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں کھڑے ہیں۔ فرمایا عائشہ آپ کو پتہ ہے آج شعبان کی 15ویں رات ہے اور آج کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی بخشش فرماتے ہیں۔ فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتنے لوگوں کی اللہ تعالیٰ بخشش فرماتے ہیں؟ فرمایا بنی کلب ایک قبیلہ ہے، اس کی بکریوں کے جتنے بال ہیں اتنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں، یعنی شعبان کی 15ویں کو۔ مگر 2 بندوں کی ان میں مغفرت نہیں ہوتی، ایک وہ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہو اور دوسرا وہ جس نے کسی کے ساتھ کینہ کیا ہو۔ کینہ اور حسد میں فرق ہے۔ حسد یہ ہے کہ اس بندے کے ساتھ چڑ ہو، اس کو وہ بندہ جہاں کہیں بھی نظر آئے وہ برا لگے، اور کینہ یہ ہے ایک تو وہ بندہ برا لگے، دوسرا وہ بندہ کوشش کرے کہ اس کو کچھ نقصان پہنچ جائے، یہ کینہ ہوتا ہے۔ فرمایا ایک جو شخص کینہ رکھتا ہے ایک اس کی مغفرت نہیں ہوتی اور دوسرا شرک کرنے والے کی۔ اللہ اکبر۔ بنی اسرائیل کا ایک بندہ تھا جس نے 99 قتل کیے تھے۔ بڑا عجیب واقعہ ہے، وہ نکل پڑا، اللہ تعالیٰ بس اس کے دل میں ڈال دیا کہ میں کوئی اللہ والے مجھے مل جائے اور میں اللہ تعالیٰ سے معافی کیسے طلب کروں، مجھے طریقہ نہیں آتا۔ فرمایا وہ نکل پڑا، چلتے چلتے ایک بستی میں گیا تو وہاں پر لوگ ملے۔ فرمایا میں اس طرح جستجو میں ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، اتنے میں نے قتل کیے ہیں، تو مجھے کچھ آپ اللہ والا بتائیں۔ فرمایا وہاں ایک راہب ہے، اس کے پاس آپ چلے جائیں، یہودی تھا۔ تو جب وہاں گیا تو اس راہب کو اس نے اپنے تمام حالات زندگی سنا دیے اور فرمایا میں نے 99 قتل کیے ہیں، تو اب میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں، تو اس کی کیا صورتحال ہے؟ راہب نے کہا آپ کی تو معافی نہیں ہوگی، آپ تو جہنم میں جائیں گے۔ اس شخص کو غصہ آیا اور اس نے اس راہب کو بھی قتل کر دیا، سنچری پوری کر لی اس نے، 100 قتل پورے ہو گئے۔ چلتا گیا، جاتے جاتے پھر بستی آ گئی، لوگوں سے پوچھا، فرمایا وہاں ایک اللہ والا ہے، اس کے پاس آپ چلے جائیں، وہ آپ کو بتا دے گا۔ جیسے وہ شخص جا رہا تھا فرمایا راستے میں اس کی موت ہو گئی۔ جب راستے میں مر گیا تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے آ گئے، جہنم والے بھی اور جنت والے بھی۔ جہنم والے کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ ہم لے کر جائیں گے، اور جنت والے کہہ رہے ہیں یہ ہم لے کر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور فرشتہ اوپر سے بھیج دیا۔ جب تیسرا فرشتہ آیا اس نے بولا آپ لڑو نہیں آپس میں بتاتا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے۔ آپ جو نیک لوگوں کی بستی ہے اس طرف اور جس طرف سے یہ چل کر آئے اس طرف ناپ کرو، جہاں جس طرف راستہ کم ہوگا وہی فرشتے اس کو لے کر چلے جائیں گے۔ تو جب ناپا وہ راستہ تو جو نیک لوگوں کا بستی تھی راستہ تھا اس طرف وہ کم نکلا، تو جنت والے فرشتے اس کو لے کر چلے گئے۔ اب دیکھیں 100 قتل کیے، لیکن جستجو کیا تھی؟ اللہ سے ملاقات کا، کہ یا اللہ میری بخشش ہو جائے، کل قیامت کے دن میں آپ کا دیدار کر لوں۔ حسرت تھی۔ اگر آپ کے دل میں بھی حسرت ہے، اپنے گناہوں کی معافی طلب کر رہے ہیں، تو یقین جانیں اس رات کو نوافل پڑھیں، دن کو روزہ رکھیں۔ دن کو روزہ رکھنا بھی یہ مسنون عمل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے، مسنون عمل ہے کہ 15ویں شعبان کو روزہ رکھنا، دن کو، رات کو آپ تسبیحات پڑھیں
اور کوشش کریں کہ صلاۃ التسبیح پڑھنے کی، 1 مرتبہ پڑھ لیں، 2 مرتبہ پڑھ لیں۔ صلاۃ الحاجت تو پڑھنی ہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکل پڑے، صحرا میں جا کر دعا کی، یا اللہ کہ میں یہ دعا کر رہا ہوں کہ بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، اے میرے مولا سب لوگ اس قحط کی وجہ سے پریشان ہیں، یا اللہ تو ہم پر برسا دے۔ میں اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا اور فرمایا موسیٰ یہ جو تو نے اپنی قوم بلائی ہے ان میں ایک لوگ ایسا ہے جو 40 سال سے میری نافرمانیاں کر رہا ہے، اس بندہ کو نکال لے اور میں میں برسا دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اپنے مجمع میں، اپنی قوم کے پاس آئے، اعلان کیا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسا کوئی شخص ہے جو 40 سال سے گناہ گار ہے، جو 40 سال سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر رہا ہے، وہ کون ہے؟ وہ نکل جائے۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا میم برسا رہے ہیں۔ اس بندہ مومن کو جب پتہ چلا تو اس نے بولا، اے غفار ذات، اے معاف کرنے والے، عیبوں پر پردہ ڈالنے والے، اگر آج میں یہاں سے نکلوں گا تو سب لوگ مجھے دیکھیں گے، حقارت کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ اے میرے مولا میں اپنے گناہوں کی سچے دل سے معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف فرما دے اور بارش برسا دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی معافی قبول فرما لی، سچے دل سے توبہ کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے بارش برسا دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا، اے کریم مولا یہ کیا ماجرا ہے؟ اس مجمع میں سے کوئی گیا بھی نہیں ہے اور بارش برس گئی، اور آپ تو کہہ رہے تھے 40 سال سے بندہ میری نافرمانی کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کون ہے، اسے میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا، اے موسیٰ جب وہ گناہ گار تھا میں نے اس کا نام نہیں لیا، آج تو وہ میرا دوست بن گیا ہے، میں کیسے آپ کو بتاؤں کہ یہ بندہ تھا گناہ گار۔ اس لیے شب برات کو نوافل پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں اور قبرستان کا چکر ضرور لگائیں، تاکہ وہاں پر جو مردے ہیں انہیں دیکھ کر، وہ جو قبرستان ہے انہیں دیکھ کر ہمیں بھی یاد ہو کہ ہم نے بھی مرنا ہے، موت کی تیاری کرنی ہے، ہمارے دل میں بھی آخرت کی تڑپ پیدا ہو۔ ضرور قبرستان کا چکر، یہ نہیں کہ شب برات ہو، ہفتے میں 1 دن ضرور لگایا کریں، نہیں تو 2 دن، مہینے میں 1 دن ضرور ہی لگائیں، تاکہ جو گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں ہم، وہاں جب جائیں تو اللہ تعالی ہمارے دلوں کو پھر نرم فرمائیں گے، گناہوں کی نحوست سے ہم چھٹ جائیں گے۔ اور اس رات تلاوت، خاص کر صلاۃ التسبیح، صلاۃ الحاجت، اللہ تعالیٰ سے بس پوری رات مانگیں، پوری رات۔ اس رات آپ کو پتہ ہے کیا ہوگا؟ اس رات پورا جو ہے نا بجٹ تیار ہوگا۔ اس سال جو زندہ رہیں گے ان کی فہرست تیار ہوگی، جو مریں گے ان کی، جو پیدا ہوں گے ان کی، کچھ بھی ہوگا سب کا ایک بجٹ تیار ہوگا۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ حکم دے دیں گے کہ آج کے دن بجٹ تیار کریں، تو کیوں نہ آج کا دن، آج کی رات ہماری ایسی گزرے کہ پلک جھپکتے بھی ہم سے جو ہے نا کوئی ٹائم ایسا نہ گزر جائے کہ اللہ کی یاد سے ہم غافل ہوں، پوری رات ہم عبادت میں گزار دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم گناہگاروں کو اس رات کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔